نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبركاته بسم الله الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرت کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے کے متعلق شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں ایک حدیث نقل فرماتا ہے۔ ام المؤمنین محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو قیام فرمایا اور پھر اس قدر دراز سجدہ فرمایا کہ میں نے یہ گمان کرنے لگی کہ شاید آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ چنانچہ میں نے یہ حال دیکھا تو میں آپ کے پاس پہنچی اور پاؤں انوار کے انگوٹھے مبارک کو ہلایا۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر اقدس کو جنبش دی اور اپنے سر انوار کو سجدے سے اٹھایا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے، اے عائشہ، تم نے گمان کیا ہے کہ رسول خدا نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نہیں، بلکہ میں نے آپ کے سجدے کے درازی سے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتی یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، عائشہ، یہ 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے۔ اس رات میں حق تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، مطلب یہ ہے کہ اور راتوں سے زیادہ اس رات میں توجہ فرماتا ہے اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، طالبان رحمت پر اپنی رحمت فرما کر بخش دیتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور شمس یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی عبادت کو عبادت اور ریاضت میں گزارا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک روایت سے ثابت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پھر جلد ہی اٹھ گئے، جبکہ یہ رات میری باری کی تھی۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دی۔ میں نے کیا دیکھا کہ آپ بقیع شریف مدینہ کا قبرستان میں تشریف لے گئے اور سر انوار آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ، کیا تو نے خیال کیا ہے کہ میں تم پر ظلم کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور بی بی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، کیجئے ان کے حق میں بھلائی شب بارات۔ غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں ایک حدیث سے پاک نقل کرتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنا سر انوار آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ میں نے پوچھا، کیسی رات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی 300 رحمت کی دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جو مشرک نہ ہو مگر جادوگر اور ہمیشہ شراب پینے والا اور سود خور کو اس رات میں نہیں بخش
نہیں بخشتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اس سے پتہ چلا، معلوم ہوا اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے، اور آگے مزید آپ کو میں بتاؤں اس کی فضیلت کیا ہے۔ انعام خداوندی، اس رات میں انعام خداوندی کیا ہوتی ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک دن ایک پہاڑ سے گزرے کہ وہاں ایک سفید پتھر دیکھا، اس کی خوبصورتی سے اور دلکشی پر آپ بہت متعجب ہوئے۔ آپ کے اظہار تعجب پر، آپ کے اظہار تعجب پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے روح اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس پتھر سے زیادہ تعجب خیز ایک چیز تم پر ظاہر کر دوں؟ روح اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ ہاں میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حکم خداوندی سے وہ سفید پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک بزرگ والا شخص نکلا جس کے ہاتھ میں ایک سبز شاخ تھی جس کے ساتھ انگور لگے ہوئے تھے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ میرے ہر دن کے خوراک ہیں اور میں یہاں عبادت خداوندی میں مصروف رہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کب سے اس پتھر پر عبادت کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، 400 سال سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بڑا خوش نصیب ہے، تو بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے رسول، میرے محبوب پاک صاحب لولاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں پوری رات نماز پڑھے گا، وہ اس شخص کی 400 سال عبادت سے بھی زیادہ ثواب پائے گا۔